امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کیملا ہیرس 216 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کامیابی کے بعد فلوریڈا کے شہر پام بیچ میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہمیں اب سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طور پر آئے گا۔ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جاری جنگوں کو ختم کروں گا۔ نئے امریکی صدر ٹرمپ نے نئی جنگ شروع نہ کرنے اور جاری جنگوں کو ختم کرنے کا دعویٰ ایسے میں کیا ہے کہ جب غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت میں اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے ہر قسم کی امداد اور حمایت غیر معمولی انداز میں مل رہی ہے، بشمول بیلسٹک میزائلوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام کا جدید ترین گریڈڈ سسٹم بھی نصب ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنی فوجی موجودگی اور پورے مشرق وسطیٰ میں اپنی دہشت گرد افواج کی تعیناتی میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ افواج کی اس بڑے پیمانے پر مدد میں دوسری چیزوں کے علاوہ حرکت پذیر جوہری آبدوزیں اور جنگی جہاز، طیارہ بردار بحری جہاز F-22 قسم کے جدید لڑاکا طیارے نیز بحر ہند، بحر احمر، خلیج عدن اور خلیج فارس میں اسٹریٹجک بمبار طیارے امریکہ نے غیر قانونی صہیونی حکومت کی مدد کے لیے پہنچا دیے ہیں۔ امریکہ ایک جانب اسرائیل کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہا ہے، لیکن دوسری جانب اس کی حالت یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اس معرکے میں حصہ نہ لینا پڑے، کیونکہ ایک جانب امریکہ میں موجود مضبوط یہودی لابی ہے کہ جس کے اختیار میں امریکہ کی انتظامیہ ہے، تو دوسری جانب اسرائیل کے لیے کسی جنگ کا حصہ بننے کا مطلب امریکہ کا اپنا زوال ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مرکزی غزہ میں واقع النصیرات کیمپ سمیت مختلف مقامات پر فلسطینیوں کے گھروں پر بمباری کی ہے۔ ان جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں بیت لاہیہ میں بھی متعدد گھروں کو نشانہ بنایا۔ مشرقی غزہ میں الطفا کے رہائشی علاقوں پر بھی صہیونی حکومت کے حملوں میں بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے ڈرونز نے شمالی غزہ میں بیت لاہیہ پر پمفلیٹ گرا کر وہاں کے مکینوں سے کہا ہے کہ وہ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ العربی الجدید کے نامہ نگار کے مطابق وہاں کے باشندوں نے اس اپیل پر توجہ نہیں دی ہے اور وہ بیت لاہیہ میں ہی آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرقی غزہ میں ہی یافا شاہراہ پر 2 رہائشی کمپلیکس پر حملے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے جبالیہ کیمپ کو بھی اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے اور متعدد گھروں کو مسمار کر دیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے خلاف اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے متعدد افراد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جبل علاقے پر صہیونی حکومت کے حملے میں 20 فلسطینی شہید اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ غاصب فوجیوں نے جنوبی لبنان کے ارنون اور یحمرد شقیف علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنے وزیر جنگ یوآو گالانت کو برطرف کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نے گالانت کو برطرف کر کے اس کی جگہ اسرائیل کاتس کو وزیر جنگ مقرر کیا ہے۔ نتن یاہو کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ میرے اور گالانت کے درمیان اعتماد نہیں رہا تھا اور اسی بنا پر میں نے وزیر خارجہ کو اس کی جگہ وزیر جنگ مقرر کیا ہے۔ اسرائیل کے کان ٹی وی چینل نے اس بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ خفیہ ایجنسی شباک کے سربراہ آرمی چیف اور یوآو گالانت کی نتن یاہو کے ساتھ شدید کشیدگی ہے۔
صہیونی حکومت کے سابق وزیر جنگ اویگودور لیبرمین نے بھی اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جنگ کے دوران گالاؤنٹ کو برطرف کیا جا سکتا ہے تو اپنے ذمہ داریوں میں ناکام رہنے والے نیتن یاہو کو بھی برطرف کر کے کسی اور کو وزیر اعظم مقرر کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے 50 سے زائد ممالک نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا کے 50 سے زائد ممالک نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت یا منتقلی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس درخواست پر دستخط کرنے والے ممالک نے کہا ہے کہ ایسے پختہ ثبوت موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت کو فراہم کردہ ہتھیار فلسطینی شہری آبادی کے خلاف مسلسل تشدد کی کارروائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس پیغام میں فلسطینی شہداء اور زخمیوں بالخصوص بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک قابض طاقت کے طور پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور 1 سال سے زائد عرصے سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کو روکنے اور بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کو کم کرنے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان دہشت گرد گروہ جیش الظلم اور صہیونی حکومت کے درمیان قریبی رابطے پر یقین رکھتے اور اس کے خلاف مقابلے پر زور دیتے ہیں۔ ارنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز پاکستان کے دورے سے واپسی پر تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں اور دہشت گرد گروہوں خاص طور پر جیش الظلم کی سرگرمیوں میں بیک وقت تیزی آنے پر اس گروہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی رابطہ ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ تہران اور اسلام آباد نے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی رائے عامہ میں صہیونی حکومت کے خلاف نفرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عوام اور میڈیا کی طرف سے اس حکومت کی مذمت اور اس سے نفرت کا منظرنامہ بہت منفرد ہے اور صہیونی حکومت کے حملوں اور جرائم کو روکنے کے لیے ان کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ عراقچی نے دہشت گردی کے رجحان سے نمٹنے کے لیے ایران اور پاکستان کے مشترکہ عزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے دورے کے دوران انہوں نے خطے افغانستان کے مسئلے اور دہشت گردی کے رجحان کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور اس رجحان کے خلاف مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ دریں اثنا ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں تعاون کی زمین ہموار ہے۔ قطر میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے محمد آصف نے فائنل میں ایران کے علی قراگوزلو کو شکست دے کر یہ چیمپئن شپ جیت لی۔ قطر میں IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میچ میں پاکستان کے محمد آصف نے ایران کے علی قراگوزلو کے خلاف 5-3 سے کامیابی حاصل کی اور اس طرح محمد آصف نے یہ تیسرا ورلڈ چیمپئن ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ محمد آصف نے اس سے قبل 2012 اور 2019 میں بھی ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی۔ اس سے قبل پاکستانی کیوکسٹ نے سیمی فائنل میں قبرص کے مائیکل جارجیو کو 5-3 فریم سے شکست دی تھی۔ خلا میں بھیجے گئے ایران کے 2 سیٹلائٹس کوثر اور ہدہد اپنے سگنل زمین پر بھیجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی ایک پرائیویٹ نالج بیس کمپنی امید فضا کے محققین نے 5 نومبر بروز منگل اپنے تیار کردہ 2 سیٹلائٹس کوثر اور ہدہد کو ایک روسی راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا۔ یہ ایران کے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیزائن اور تیار کردہ پہلے سیٹلائٹ ہیں جو خلا میں بھیجے گئے ہیں۔ زمین سے 500
کلومیٹر دور مدار میں اپنے مصنوعی سیاروں کو پہنچانے کے بعد ایران کے محققین اور سائنسدانوں کو دوسری کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب خلا سے دونوں ہی سیٹلائٹ کوثر اور حدود نے کامیابی کے ساتھ اپنے سگنل زمین کی جانب ارسال کیے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے شمال اور مرکز میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئیں۔ سائرن کی آواز تل ابیب کے شمال اور دوسرے علاقوں میں سنی گئیں۔ لبنان سے میزائلی حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تل ابیب میں 10 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور آئرن ڈوم کو حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کو روکنے کے لیے فعال کیا گیا۔ بعض عبرانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ لبنان سے تل ابیب کی طرف 11 میزائل داغے گئے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ میزائل بن گورین ایئرپورٹ کے قریب گرے۔ مذکورہ ذرائع نے میزائل حملے کے بعد بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ ذرائع نے اعلان کیا کہ بوئنگ 777 طیارے کو نقصان پہنچا ہے۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے کفر حباد میں ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی اور میزائل حملے کے بعد مسافر فرار ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں 150 شہروں اور قصبوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئیں۔ ان ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کے چہلم کے موقع پر لبنان سے میزائلوں کی بارش کی گئی۔